اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عشق رسول کی زندگی نصیب فرمائے۔ یاد رکھ لیں میرے عزیزو، ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد عشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت اگر نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کہا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا عشق یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ پیغام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یقیناً آج جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، ان سب کا ایک ہی حل ہے۔ ان برائیوں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک حل ہے، حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ عشق رسول ایسی دولت ہے کہ یہ دولت ہر برائی کو ہمارے اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوب اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، گھما دے ایسا ان کی ولا میں خدا ہمیں۔ یا اے میرے مولا، حضور کی محبت میں ہمیں ایسا گھما دے ایسا ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عشق رسول ایسی دولت ہے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اگر یہ آپ کے دلوں میں صحیح معنوں میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، یاد رکھ لیں ہر برائی آپ سے دور ہو جائے گی، ہر برائی آپ سے دور ہو جائے گی۔ یہی وہ عشق رسول ہے، جب صحابہ نے اس عشق رسول کو اپنایا تو آنے والی تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ نے انہیں رہنما اور سردار بنا دیا ہے۔ یہی تو عشق رسول ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ کون سے لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ صحابہ جیسے ایمان لے کر کے آئے۔ آخر صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ ابھی میں کچھ باتیں صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے جو عشق رسول سے متعلق ہیں وہ پیش کروں گا۔ حیران ہو جائیں گے، کیا کوئی کسی کا عاشق اپنے محبوب سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے جتنا صحابہ نے حضور سے کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بے شمار تاریخیں ملتی ہیں کہ کچھ کافر جنہوں نے دیکھا صحابہ کے عشق کو تو وہ حیران ہو گئے کہ کیا کوئی اپنے محبوب سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو بھی اپنے آقا سے جتنا یہ محمد عربی سے محبت کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے جو محبت کی ہے، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے محبوب تم کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، یا تمہاری کمائی کے مال ہوں، یا وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، یا وہ مکان جو تمہیں پسند ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئیں یا اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہوئیں تو کہہ دو فتربصوا، انتظار کرو، راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا نکلا؟
خلاصہ اگر ہم اس آیت کریمہ کا پیش کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سمجھانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میں اسے اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹوں سے زیادہ، یہاں تک کہ سب سے زیادہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں آپ سے زیادہ، لیکن یا رسول اللہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نگاہ مصطفیٰ اٹھی ہے اور پھر وہ نگاہ کی رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا. نگاہ مصطفیٰ اٹھی ہے، کہا عمر ایمان مکمل نہ ہوا. ایک لمحے کی نگاہ کیا ڈالی ہے رسول اعظم نے عمر فاروق پر. جو عمر ابھی یہ کہتے تھے یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اب ایک نگاہ مصطفیٰ نے جو لمحے بھر کی نگاہ ڈالی ہے حضور نے عمر کے ایمان کا لیول کتنا بڑھا دیا. ابھی لمحے بھر کہتے تھے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اب کہتے یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. میرے عزیزو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جام پلایا اللہ کی محبت کا اور اپنی محبت کا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یقیناً آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو جائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی اگر بات کریں، افضل البشر ہیں، انبیاء رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت دیں اور حرم کعبہ کے سامنے جا کر کے آپ کا خطبہ پڑھا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. جب بار بار کہنے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس وقت اسلام کا خطبہ پڑھنا، اسلام کی دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا. اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا تھا، تکلیفوں کا سامنا کرنا تھا. یہ انہی صحابہ کی تو قربانیاں ہیں جو آج ہم اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. انہی صحابہ کی قربانیاں. حضور علیہ السلام نے اجازت آئے. یہ اسلام میں پہلا خطبہ ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس سے پہلے کوئی خطبہ نہیں ہوا. حرم کعبہ میں آئے خطبہ دیا. اچھا جس دن آپ نے خطبہ دیا اسی دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا اور اس کے 3 دن کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا. آپ نے خطبہ دیا جبکہ مکے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شرفا میں ہوتا تھا. مکے کے کافر بھی اسلام لانے کے باوجود صدیق اکبر کا احترام کرتے تھے اور انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، جبکہ دیگر مسلمانوں کو کافر تکلیفیں دیتے تھے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی کسی کے اندر. مکے کے مالداروں میں شمار ہوتا تھا. جب آپ نے خطبہ دیا، اتنا پرکیف خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیرا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خوب مارا. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے والے، خاندان والے آئے اور یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو جن جن لوگوں نے انہیں مارنے میں شرکت کی ہے اور جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، صدیق اکبر کے ہم قتل کا بدلہ لیں گے ان سے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا اگر کچھ ہو گیا تو. دن بھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. جب آنکھ کھلی ہے پورا جسم لہو لہان ہے، زخموں سے چور ہے. جب آنکھ کھلی ہے سب نے تو یہ سوچا کہ شاید
ماں کو دیکھ کر کے ماں کے بارے میں پوچھیں گے یا اپنے خاندان والوں کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر پورا دن بے ہوشی کی کیفیت رہی، اور جو ہے جب ہوش آیا سب سے پہلے جس ذات کا نام آیا، کہتے ہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ جیسے ہی نام سنا خاندان والوں نے، ابھی تو کئی سارے لوگوں نے اسلام ہی قبول نہ کیا تھا، سب کے سب چلے گئے کہ ہم تو دن بھر ان کے لیے کھڑے رہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جن کی خاطر مار کھایا ہے آنکھ کھلتے ہی انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سب چلے گئے، ماں کیسے جا سکتی تھی؟ ماں کھڑی رہی۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ کی امی جان نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم۔ ماں گھر گئی، کچھ کھانے کو لے کر کے آئی، کھلانے لگی۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے میرے آقا کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، وہ کیسے ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ کیسا عشق رسول ہے۔ آپ کی امی نے کہا کہ آخر مجھے ان کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ام جمیل، ان کے پاس جائیں۔ ان کے پاس میں گئیں، بلا لے کر کے آئیں، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ابھی تک یہ ایمان نہیں لے کر کے آئی ہیں، میں کیسے بتاؤں آقا کے بارے میں کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر نے اشارہ کیا فکر نہ کرو، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں۔ اب ماں نے کہا بیٹا اب تو کھا لیں، اب تو پتا چل گیا کہ آقا تمہارے محفوظ ہیں اور بالکل حفاظت میں ہیں، اب تو کھا لیں۔ فرمایا امی جان میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک اپنے آقا کو دیکھ نہیں لوں گا، جب تک دیکھ نہ لوں میں نہیں کھا سکتا۔ آخر ام جمیل نے اور آپ کی والدہ اٹھا کر کے لے کر کے گئیں۔ جیسے ہی اب دار ارقم میں موجود تھے، دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، ماں اٹھا کر کے لے کر کے آئی۔ جیسے ہی حضور نے دیکھا اپنے اس عاشق صادق کو، فوراً بڑھ کر کے آئے اور گلے سے لگا لیا، اور آنکھوں میں آنسو تھے حضور کے، روتے جاتے تھے اور صدیق اکبر کے زخموں کو بوسہ دیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے، فرمایا اے ابو بکر مانگو، جو مانگو گے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا اب مانگا تو کیا مانگا؟ عشق رسول اسے کہتے ہیں، خود تو ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا مانگو، اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے زخموں کو ٹھیک کر دیں، زخموں سے چور ہوں یا رسول اللہ ہاتھ پھیر دیں میرے زخم ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ کہا یا رسول اللہ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں آپ ہاتھ پھیر دیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جس طرح میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میری ماں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں بھی آپ کی کنیز بن جائے، دعا فرمائیں اور وہ بھی ایمان لے کر کے آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنے لیے غلامی رسول کو پسند فرمایا ہے، اسی طرح آپ نے پسند فرمایا کہ میری ماں بھی ان کے دامن کرم میں آ جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے ایسی ہے، ادھر دعا ہوتی ہے کہ ادھر باب اجابت سے ٹکراتی ہے، ادھر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ ایمان لے کر کے آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اندازہ لگائیں اس کے رسول کا کہ حضور کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو کچھ ہوگا ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو حضور کی یاد میں، ہر لمحہ ہمیں حضور کی یاد ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو بھیجا مکہ، تو ادھر صحابہ نے کہا عثمان غنی کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، اب تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ کعبہ گئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی یہ بات پیش کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا ہے، میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر کے آئے تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ طواف کیا کہ نہیں، پوچھنے کا انداز الگ تھا۔ کہا عثمان طواف کرنے میں تو بڑا مزہ آیا ہوگا، طواف کرنے میں تو بڑا مزہ آیا ہوگا،
آپ نے فرمایا تم نے غلط سمجھا، تم یہ پوچھتے ہو کہ طواف کرنے مزہ آیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ذرا دیکھیں نا کیا جواب دیا۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں نے طواف کر لیا، مجھے طواف میں بڑا مزہ آیا؟ کہتے ہیں سنو، اگر 1 سال بھی میں خانہ کعبہ میں ہوتا جبکہ کفار مکہ کی طرف سے میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، حتیٰ کہ کفار مکہ نے کہا بھی تھا کہ عثمان طواف کر لو، آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ خانہ کعبہ کا طواف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں لیکن سنو، میں 1 سال بھی اگر خانہ کعبہ میں ہوتا، خدا کی قسم میں اپنے آقا کے بغیر طواف ہی نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نہ ہو اور میں ان کے بغیر طواف کر لوں، اور میں تو چند لمحے رہ کر کے آیا۔ فرماتے اگر عثمان سال بھر بھی خانہ کعبہ میں ہوتا، اللہ کی قسم عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور طرح طرح کی گندگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ اپنا ایمان اپنا دین اپنے پاس رکھو، یہ تو ایمان اور دین ہے ہی نہیں۔ ایمان اور دین وہ ہے جو صحابہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، سنی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ کا طریقہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا صحابہ کا وہی طریقہ تھا عبادات کے معاملے کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا جو میرے طریقے پر ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ ہے یہاں نماز مراد نہیں ہے، یہاں روزہ مراد نہیں ہے، یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ طریقے ایسے، میرے آقا کے صحابہ کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا ہے۔ جیسے نماز میں نیت باندھ کر کے حضور کے پیچھے ہوتے تھے، سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے، صحابہ حضور کا چہرے اقدس دیکھا کرتے تھے۔ یہ حضور نے کام نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ حضور وضو فرمائیں تو پانی زمین پر نہ آئے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے جسموں سے ملیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک نکالیں تو صحابہ ہاتھوں پر لے کر کے اپنے سینے پر اپنے چہرے پر ملیں، اور جس صحابی کو وہ نہ ملے وہ اس صحابی کے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھینک کر کے اپنے چہرے پر اور سینے پر ملتا۔ یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی جو اہل سنت و جماعت ہوگا اور جو جنتی فرقہ ہوگا، وہ میری طرح عبادتیں بھی کرتا ہوگا اور میرے صحابہ کی طرح میری تعظیم بھی کرتا ہوگا۔ یہ مراد ہے یہاں پر کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس کے رسول، آپ فرماتے اگر میں سال بھر بھی خانہ کعبہ میں ہوتا، خدا کی قسم میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان ابھی اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، کفار مکہ نے ان کو جو ہے قید کر لیا۔ جب قید کیا ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے ڈال دیا۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ اے زید کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد عربی ہوتے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں۔ جب ابو سفیان نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد عربی یہاں بیڑیوں میں ہوتے اور ہم انہیں قید کر کے رکھے ہوتے اور تم اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے؟ حضرت زید نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میرے آقا یہاں ہوتے، میری جگہ یہاں میرے آقا قید میں ہوتے؟ تم یہ بات کرتے ہو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی میرے آقا ہوں میں ان کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہاں ہوتے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی میرے آقا ہوں مجھے وہ تکلیف مل جائے میرے آقا کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ ہے ایسا عشق رسول؟
آج امام احمد رضا نے جو عشق رسول کا جام پلایا ہے ہمیں، یہ امام احمد رضا کو عشق رسول کا جام کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ یہ صحابہ سے حاصل ہوا ہے۔ امام احمد رضا نے وہاں سے عشق رسول کا جام پیا اور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم عشق رسول کی مستی میں مست نظر آتے ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا جہاں کہیں بھی حضور ہوں ان کے مبارک پاؤں میں کانٹا جھک جائے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد میں ابو سفیان نے اتنا سنا تو کہا خدا کی قسم میں نے آج تک ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسے یہ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید کو شہید کر دیا گیا، آپ شہید کر دیے گئے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا کس قدر اعلیٰ جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، دو صحابی حضرت عبداللہ ابن جہش، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد سے پہلے ان دونوں نے کہا کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے میرے مولا کل کافروں کے ساتھ ایسی جنگ ہو، کوئی بہادر کافر میرے مقابلے میں آئے، میں اس سے جنگ کروں اور ایسی لڑائی کروں کہ میں اسے ماروں حتیٰ کہ میں خود اسلام کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میرے کان ناک کاٹ دیے جائیں اور جب کل قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں اور پھر تو پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں مولا تیری بارگاہ میں کہوں تیرے محبوب اور تیری محبت میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد نے آمین کہا، اس کے بعد حضرت سعد نے دعا کی، اے میرے مولا کل اے کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جس کے ساتھ میں جنگ کروں اور میں اس کو جہنم پہنچاؤں اور تو مجھے کامیابی عطا فرما اور میدان کا غازی بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا کی۔ دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو ان دونوں کی دعائیں اسی طرح سے قبول ہوئیں جس طرح انہوں نے دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور حتیٰ کہ آپ کے کان جو ہے اور آپ کی انگلیاں مبارک جو جنگ احد میں جو ہے شہید صحابہ کے ساتھ کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کیا گیا۔ صرف میدان احد کی اگر بات کی جائے، میدان احد میں صحابہ نے ایسا عشق رسول کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ صحابہ کرام کی لاشیں کہاں کہاں ہیں، اور پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ سعد بن ربی کو دیکھو، سعد بن ربی کو دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آئے، سعد بن ربی کو تلاش کرنے لگے تو جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں انہی میں ایک طرف سے کچھ آواز آ رہی تھی، بالکل آخری وقت ہے، حضرت ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ کا آخری جو ہے زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ صحابہ کرام آئے اور آنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ تمہیں آقا پوچھتے ہیں، بالکل آخری وقت ہے اور روح نکلنے کو ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ اب مجھے بتاؤ جب نزاع کا وقت ہو اور نزاع کی کیفیت ہو، انسان تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، دوسروں کی فکر کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ کان کھول کر کے سنو، میں تو جا رہا ہوں لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یاد رکھ لو اگر تم زندہ رہے اور محمد عربی کو کچھ بھی تکلیف ہوئی قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، لہذا جب تک تم نہ کٹ مرو محمد عربی کی حفاظت کرتے رہنا اور انہیں خروش تک کے نہ آنے دینا۔ صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیں، زندگی کا آخری لمحہ ہے جس لمحے میں انسان کو اپنی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن صحابہ نے فکر مصطفیٰ کا جذبہ دے کر کے کہا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو ہماری فکر بس فکر مصطفیٰ ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں اگر کسی کا خیال ہو تو صرف خیال مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی ہے، حضور سے عشق کیا ہے۔ ارے صحابہ تو صحابہ ہیں، یہ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر حضور کے عاشقوں کی بات کی جائے تو جانوروں کا اگر ہم جو ہے تذکرہ پڑھتے ہیں، جو جانور ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح سے محبت کی ہے۔ میں اس حوالے سے بھی دو چند تاریخیں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا
جب خیبر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا، خیبر کو فتح کیا، خیبر کو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت آیا اس میں ایک گدھا بھی ہے جن کا نام تھا یزید، اس وقت ان کا نام تھا یزید۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بار بار نگاہیں اٹھا رہے ہیں، کاش حضور مجھے قبول فرما لیں، کیونکہ حضور مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے اور وہ بھی مال غنیمت میں ہیں، بار بار حضور کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں، کاش حضور مجھے قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد میں نام پوچھا، نام بتایا، میرا نام یزید ہے۔ اس کے بعد میں ان کی داستان پوچھی۔ اب یزید کی داستان سنیں۔ جب انہوں نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کیا، فرماتے یا رسول اللہ میرا مالک یک یہودی تھا، یہودی میرا مالک تھا، اور آج جب آپ نے یہودیوں کو شکست دی ہے تو میں مال غنیمت بن کر کے آیا، لیکن میرا مالک یہودی تھا۔ یا رسول اللہ مجھے کسی اور کو نہ دیجیے گا، مجھے آپ اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت مار کھائی ہے، میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے، یا رسول اللہ آج کسی کو نہ دیجیے گا، کیونکہ حضور مال غنیمت صحابہ کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ یزید نے کہا یا رسول اللہ جو میرا مالک یہودی تھا نا، جب وہ مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا، مجھ پر سواری کرنا چاہتا تھا، یا رسول اللہ میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا، میں اس کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں کرتا تھا، جب میں اسے نیچے گرا دیتا وہ مجھے مارتا بھی تھا، مجھے کھانے کو نہیں دیتا تھا، یا رسول اللہ میں مار کھاتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا، لیکن میں اسے اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میری نسل میں مجھ سے پہلے 60 گزرے ہیں، اور میری نسل میں جتنے گزرے ہیں ہر ایک گدھے پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ یا رسول اللہ میری نسل میں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے، اور آپ نبیوں میں سب سے آخر ہیں۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پیٹھ پر سواری فرمائیں، یا رسول اللہ بس آپ کی عزت کی خاطر کہ آپ میری پیٹھ پر سواری فرمائیں، جس پیٹھ پر نبی آخر الزمان سواری فرمائیں گے اس پہ کوئی ناپاک یہودی بیٹھنے نہ پائے۔ یا رسول اللہ بس آپ کی عزت کی خاطر، آپ کے عشق کی خاطر کہ جس پیٹھ پر میں اللہ کے آخری محبوب کو بٹھانا چاہتا ہوں اس پیٹھ پر کسی یہودی کو بٹھا کر کے گندا نہیں کر سکتا، بس اسی بنیاد پر میں اس کو نیچے گرا دیتا، وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا، بھوکا رکھتا تھا۔ یا رسول اللہ سب کچھ بس آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ مجھے بتاؤ کوئی حضور سے عشق کرے اور حضور اسے نہ اپنائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ آج ہم جو حضور سے محبت کرتے ہیں یہ بھی ان کے نگاہ کرم کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور نے ہمیں اپنایا نہ ہوتا تو آج ہم بیٹھ کر کے ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ یہ میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ شاعر اسی لئے کہتا ہے نا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آج اگر ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھ لو یہ اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، یہ حضور نے چاہا ہے تو کر رہے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم عشق رسول کیسے کر سکتے، ہم ان کا ذکر کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج اگر ہمارے لب ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہماری زبانیں بول رہی ہے تو بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہمارے ان ہاتھوں میں اعضاء میں حرکت ہے تو بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہمیں کھانا مل رہا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہمیں پانی مل رہا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیزو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے سب حضور کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سب کچھ حاصل ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے ایک گدھے کا یہ عشق رسول دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا تمہارا نام یزید نہیں یعفور ہے، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یزید ایک بے وفا شخص کا نام ہے، ایک بے وفا شخص کا نام ہے۔ فرمایا تمہارا نام یعفور ہے۔ ہم پیار سے حضرت یعفور کہتے ہیں۔ نسل کیا ہے؟ گدھا، نسلی اعتبار سے، لیکن قربان میری جان اس پر، قربان ہو میری جان اس پر۔ ایک گدھے نے عزت رسول کی خاطر اپنی پیٹھ کو گندا نہ کیا یہودی کو بٹھا کر کے۔ آج ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ ہے، دوسری طرف حضور کے گستاخوں سے دوستی یاری ہے، دوستی یاری۔ آج اگر ہم طریقوں کے حساب سے بات کریں، اعمال کے حساب سے، نمازیں چھوڑنا کیا حضور کے عاشقوں کا کام ہے؟
داڑیاں چھلا کر کے پھینکنا کیا یہ حضور کے عاشقوں کا کام ہے؟ ذرا غور تو کرے. آخر ہم حضرت یافور پر اپنی جان کیوں قربان کرتے ہیں؟ اچھا اتنا ہی نہیں، اس حضرت یافور کے اندر حضور کی بارگاہ میں رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کی بنیاد پر اتنے قابل ہو گئے کہ حضور جس صحابی کو بلانا چاہتے کہتے جاؤ بلا لاؤ. ہر صحابی کے گھر کا ایڈریس معلوم تھا. قربان جائیں، جس گدھے پر حضور سواری فرمائے اس گدھے کا اتنا علم ہے تو پھر علم مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ وہ گدھا اسی صحابی حضرت یافور اسی صحابی کے گھر جاتے، اور صحابہ کا احترام کتنا. آج جو یہ رافضی مولائی ہیں یہ تو جانور سے بدتر ہیں، یہ انہیں صحابہ کا احترام نہیں آتا. وہ حضرت یافور تھے، یافور. اس صحابی کے دروازے پہ جانے کے بعد آواز نہیں لگاتے تھے، جانتے تھے یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. اس صحابی کے دروازے پر جا کر کے اپنے سر کو رگڑتے تھے، اور سر کو جب رگڑتے تو آواز پیدا ہوتی. صحابی جیسے ہی یافور کو دیکھتے سمجھ جاتے رسول اللہ نے بلایا ہے، سمجھ جاتے رسول اللہ نے بلایا ہے. یہ حال تھا حضرت یافور کا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے، کیونکہ حضور کا وصال جو تھا یہ ہر کسی کے لیے ناقابل برداشت تھا. حضرت یافور کچھ مہینوں زندہ رہے، پھر جا کر کے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے دی. کیا کروں گا وہ جان لے کر کے جس میں حضور کا دیدار نہ ہو، دیدار مصطفیٰ نہ ہو، زندگی لے کے کیا کروں گا. ایک صحابی تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن، جب حضور کا انتقال ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میری آنکھیں واپس لے لے، میری آنکھیں واپس لے لے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لے لی. صحابہ نے کہا آخر تم نے ایسی دعا کیوں کی اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا لذت، یہ جو نگاہ کی لذت ہے یہ کس میں ہے؟ یہ دیدار مصطفیٰ میں ہے. نگاہ کی لذت دیدار مصطفیٰ میں ہے. جب حضور کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا ہے تو میں نگاہ لے کے کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں ان آنکھوں نے جتنا حضور کا دیدار کیا، بس اب دیدار مصطفیٰ نہ ہو تو حضور کے بعد یہ آنکھیں کسی کا دیدار نہ کریں. اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. کیسا عشق رسول ہے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت یافور نے کنویں میں کود کر کے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے دی. یہ یافور ہیں جو ایک جانور ہے لیکن عشق رسول کا کیسا درس ہمیں عطا کیا ہے. میرے عزیزو اپنے اندر عشق رسول کو پیدا کرو. عشق رسول کی بنیاد پر ہمارے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور جب عشق رسول ہوگا یاد رکھ لیں اسلام کا بول بالا ہوگا، اہل سنت کا بول بالا ہوگا. جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق فرماتے ہیں. نسل کے اعتبار سے امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ کچھ منگولوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. جب انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو عیسائیوں نے ایک محفل رکھی. اس میں جو ان کا پوپ تھا پادری، اس نے بیان کرنا شروع کیا. اب عیسائی تھا، بیان کرتے کرتے اس کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے جملے نکلے. اندازہ لگائیں آج گستاخیوں پہ گستاخی ہو رہی ہے اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ دوستی یاری کرتے ہیں. جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے کیا اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو محبت مصطفیٰ دل میں ہوگی یا تو پھر حضور کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہوگی. اگر حضور کی محبت ہے تو دشمنان رسول کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر حضور کے دشمنوں کی دوستی ہے تو یاد رکھ لو حضور کی محبت دل میں نہیں ہے. وہ بیان کرتے کرتے کچھ جملے نکلے اس کے منہ سے، تو وہ جو کتا تھا بغل میں بندھا ہوا وہ اسی کا تھا، اور پالتو کتا تھا، پالا ہوا تھا، سونے کی زنجیر میں ہے اور اس کو بہترین سے بہترین کھانا کھلا رہا اس کا مالک. لیکن یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے سونے کی زنجیر میں باندھ کر کے رکھا ہے، مجھے بہتر سے بہتر کھلاتا ہے. جب اس نے گستاخی سنی نا اپنے آقا کی، اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کھانا بچ جائے اور سامنے
حملہ کرتا ہے، کھڑا کر کے دور کیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے کتے سے رہا نہ گیا، کیونکہ وہاں سارے کے سارے عیسائی تھے۔ ایک کتا تھا جو عاشق رسول تھا، ایک کتا تھا جو عاشق رسول تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کی گستاخی کی ہے، اس کتے سے رہا نہیں گیا، اس وجہ سے اس نے تم پہ حملہ کیا۔ تو اس نے جو ہے بات کو الگ کرنا چاہا اور بات کو ہٹانا چاہا۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں یہ کتا بڑا غیرت مند ہے، میں نے بات کرتے کرتے اس کی طرف اشارہ کیا تو کتے نے سمجھا کہ شاید میں اس پہ حملہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے کہ کتا بڑا غیرت مند ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اگر کتا اتنی عزت والا ہوتا، اتنا غیرت مند ہوتا تو کیا وہ اپنے آپ کو زنجیر میں بندھا کے رکھتا تھا؟ کیا وہ زنجیر میں بندھا کے اپنے آپ کو رکھتا تھا؟ اگر اتنی غیرت والا ہوتا تو وہ کب نہیں اپنے آپ کو چھڑا کر کے آزاد ہو جاتا۔ پھر بات کرتے کرتے اس نے اپنی گفتگو کو جاری رکھی، دوبارہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اب اس کتے سے رہا نہیں گیا۔ پہلی مرتبہ تو کچھ لوگوں نے کتے کو روک لیا، لیکن جب دوبارہ اس پادری نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کی، کتے نے اپنی زنجیر کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس پادری پر ایسا حملہ کیا، اس کی گردن کو دبوچ لیا، اور جب تک اس پادری کو مار نہیں ڈالا اس کتے نے اپنے آپ کو الگ نہ کیا۔ لوگ چھڑاتے رہے لیکن اس عاشق رسول کو کوئی دور نہ کر سکا، جب تک اس کتے نے اس گستاخ پادری کو موت کے گھاٹ اتار کر کے جہنم نہ پہنچا دیا، وہ الگ نہ ہوا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، وہاں سارے کے سارے عیسائی تھے، وہ عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عزت ہر جگہ کرتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کی محفل ہے، کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا تو ٹانگوں والا ہاتھوں والا جو حضور کا عاشق یہاں موجود ہوتا، لیکن یہاں اللہ کے محبوب کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت ایک کتے کے ذریعے سے کی ہے۔ اندازہ ہوتا ہے ان عیسائیوں نے کہا جس رب کو اپنے محبوب کی گستاخی گوارا نہ ہو، آخر یقیناً وہ محبوب دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہے، اور اسی محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ایک کتے نے جب گستاخ رسول پر حملہ کیا اور اپنے عشق رسول کا مظاہرہ کیا، 40,000 عیسائیوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، 40,000 عیسائیوں نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑھ نہیں رہا ہے، آخر لوگ عاشق رسول کب بنیں گے؟ تم حضور کے سچے عاشق بن جاؤ، تمہارا خاندان حضور کا عاشق بن جائے گا۔ تم حضور کے سچے عاشق بن جاؤ، پھر دیکھو نا عشق رسول کی خوشبو کہاں کہاں پھیلے گی۔ عشق رسول کی خوشبو کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے۔ جس طرح کستوری کو جتنا رگڑو، کستوری ایسی خوشبو ہے کہ جتنا رگڑو اس کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ عشق رسول اس خوشبو کا نام ہے۔ جتنا عشق رسول کو اپنے اندر بڑھاؤ گے، جتنا ذکر رسول کرو گے، خوشبو اتنی ہی پھیلتی جائے گی، اور جہاں جہاں عشق رسول کی خوشبو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی وہاں محبت رسول کی دولت عطا فرمائے۔ اپنے اندر میرے عزیز و عشق رسول کو پیدا کریں۔ میں آخری پیغام دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب جو ہے بجلی چلی گئی ہے، لیکن کیا ہوا، بجلی چلی گئی ہے پھر بھی بیٹھ کر کے سنتے رہیں۔ یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ثنا کے لیے دیا ہے، یہ آواز بھی انہی کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مائک ہو تو ہم مائک سے بولتے ہیں، مائک نہ ہو تو آواز ہی سے چلا کر کے بولتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ میرے پیر و مرشد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے۔ لہذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیزیں یقیناً ضرورت ہے، لیکن ہم ذکر رسول کرنے کے لیے اس کے محتاج ہرگز نہیں ہے۔ یہ نہ ہو تب بھی ہم ذکر رسول کرتے رہیں گے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی عطا فرمائے، آنکھیں بھلے بند ہو جائیں لیکن زبان پہ ذکر رسول جاری۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ بتاؤں گا، اور موت کے وقت بھی جو ہے ذکر رسول جاری ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اپنے اندر عشق رسول کو پیدا کرو میرے حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کی علامتیں کیا کیا ہیں؟
جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ کس کا ذکر کرنا ہے؟ اپنے محبوب آقا کا ذکر کرنا ہے، جانے جانا کا ذکر کرنا ہے سب سے زیادہ۔ اگر ذکر رسول ہم زیادہ کریں گے اور حضور کی یاد منائیں گے تو میرے عزیزوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر نوجوان حضور کی یاد میں اتنا ڈوب جائے گا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا فوراً خیال کرے گا نماز اللہ کی عبادت تو ہے، لیکن جہاں یہ عبادت خدا ہے وہی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائے گا۔ لہذا وہ عاشق و نوجوان کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کے اندر عشق رسول آ جائے نا تو جانتے ہو عشق رسول کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہم سیلون والے کے یہاں بیٹھیں گے داڑھی چھلانے کے لیے، فوراً خیال آئے گا ہم داڑھی نہیں چھلائیں گے کیونکہ داڑھی کو میرے آقا نے پسند فرمایا، داڑھی کو میرے آقا نے پسند فرمایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک صحابی کی داڑھی میں ایک ہی بال تھے، دیکھ کر کے مسکرا دیتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مذاق لگ رہا ہے، کٹا دیا۔ جب بارگاہ رسول میں آئے حضور ناراض سے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو میرے آقا نے فرمایا جب میں تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا ایک داڑھی کے بعد، کیونکہ داڑھی کے ایک بال کی زیارت اللہ کے 70 فرشتے فرماتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صحابی کے چہرے میں ایک ہی داڑھی کا بال ہے لیکن 70 فرشتے اس کی زیارت کر رہے ہیں، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ اور جب تم نے کٹوا لیا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک صحابی نے جو اپنے چہرے سے ایک داڑھی کے بال کو ایک مرتبہ دور کیا، حضور ناراض ہو گئے اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ مجھے بتاؤ جب قبر میں ہمارے رشتہ دار ہمیں دبا کر کے آ جائیں گے، ماں باپ اگر زندہ ہو تو باپ بھی دبا کر کے آ جائے گا، قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بتاؤ وہاں بچانے کون آئے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام ہی تو آئیں گے۔ اگر یہ داڑھی نہ ہوئی اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر حضور نے قبر میں اپنا چہرہ پھیر لیا، اب کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ جس نبی نے بچانا تھا، جس نبی نے ہمیں بخشوانا تھا اور جس نبی کی وجہ سے ہماری قبر کو روشن ہونا تھا، جس نبی کی وجہ سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بننا تھا، اس نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ مجھے بتاؤ کیا اب ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی؟ کیا اب ہماری قبر میں روشنی آئے گی؟ کیا اب ہم عیش و آرام کے ساتھ قبر میں رہ سکتے ہیں؟ جب نبی ناراض ہوں گے تو یاد رکھ لو اللہ بھی اپنی رحمتوں کی بارش نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ اور اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ آج سے عہد کر لو، جتنے میرے عزیز یہاں نوجوان بیٹھے ہیں کوئی داڑھی نہیں چھلائے گا، کوئی چھلائے گا داڑھی نہیں چھلائیں گے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ایک کافر حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ داڑھی چھلا کے رکھا تھا، میرے آقا نے فرمایا داڑھی کیوں چھلاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے حاکم ہمارے بادشاہ ہم کو اسی کا حکم دیتے ہیں کہ ہم داڑھی چھلائیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرا مولا تو مجھے داڑھی رکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے، داڑھی رکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے چہروں پر اس سنت کو سجاؤ۔ میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلامی لباس اختیار کرو، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ایک دن مرنے کے بعد ہمیں اپنا منہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دکھانا ہے۔ میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہیں، ہمارے داتا ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے نا ایک دن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانوروں کو پتہ چل جائے موت کتنی تکلیف دہ چیز ہے یا مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی جانور کے بارے میں میرا نے فرمایا کسی جانور کو تم موٹا پاؤ گے ہی نہیں، وہ جانور اسی غم میں کمزور اور دبلے ہو جائیں گے کہ موت کے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا انسانوں کو موت کے بارے میں معلوم ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر جانوروں کو پتہ چل جائے، حضور نے فرمایا کہ تم کسی
जो है बरबह जानवर को देखोगे नहीं, किसी मोटे ताजे जानवर को। हर जानवर मौत के गम के अंदर बिल्कुल दुबला हो जाएगा। हजरत ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के जा रहे थे। एक मकाम पे क्या देखा, मेला लगा हुआ है और बहुत सारे वहां पर नस्ल के एतबार से घोड़े हैं और सारे घोड़े एक दूसरे के साथ में मस्ती जो है कर रहे हैं अपने अपने एतबार से। एक घोड़ा उसके अंदर था जो बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहा था। हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा कि ये घोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, आप उसके करीब गए और जाने के बाद उसके कान में कहा कि जितना उछलना है उछल ले, एक दिन मरना है। जितना उछलना है उछल ले, एक दिन मरना है। इतना कह करके चले गए। जब इतना कह करके सैयदना ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम आगे गए ना, वही घोड़ा जो चंद दिनों पहले बड़ा जो है मोटा ताजा था और बहुत ही मस्ती करता था दूसरों के साथ में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतना कह करके चले गए। चंद महीनों के बाद जब उसी इलाके से गुजर हुआ तो क्या देखा कि वो घोड़ा बिल्कुल एक किनारे खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बिल्कुल कमजोर हो गया है। वही है जो बहुत पहले बिल्कुल तरोताजा था, मोटा था और बिल्कुल जो है दुनिया में मस्त था। जबकि वो जानवर है, उसका क्या हिसाब किताब? हिसाब किताब तो हमारा होगा, हिसाब किताब तो हमें देना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आखिर इस जानवर का हाल ये कैसे हो गया? तो किसी कहने वाले ने कहा, कोई उसको तो जान ना पाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, कहने वाले ने कहा बहुत पहले यहाँ से एक शख्स गुजरा और उसने पता नहीं क्या इस घोड़े के कान में जा करके कहा। उसी वक्त से ये रोए जा रहा है और बिल्कुल रो रो करके इसने अपने आप को कमजोर कर दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए कि सिर्फ एक जानवर के कान में मैंने इतना कहा कि तुझे मरना है। इसको सुनने के बाद वो जानवर इतना खौफजदा हो गया कि वो उसी वक्त से रोए जा रहा है। मुझे बताओ क्या हमें नहीं मरना है? वो एक जानवर हो करके जब उसने सुना कि मरना है तो वो अपने आप को इतना रोता है कि बिल्कुल कमजोर हो गया। हमें भी मरना है और मरने के बाद एक दिन क़यामत के दिन हाजिर होना है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, उसके रसूल को मुंह दिखाना है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। मेरे अजीजों, अपने अंदर ऐसा इश्क रसूल पैदा करो, हमारे अंदर हर तरीका हुजूर का होना चाहिए। हम जहां जाएं देखने वाला देख करके कह दे ये गुलाम किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम है। ये दीवाना किसी और का नहीं, अल्लाह के महबूब का दीवाना है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे हैं। दर्स देते देते आपने अपने मुरीदों को नसीहत फरमाई। मेरे अजीजों, आप भी ये नसीहत समझें, इस फकीर की नहीं, अपने सुल्तान की नसीहत, सरकार गरीब नवाज की नसीहत। यकीनन वो आज भी हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, आज भी उनकी तालीमात से हमें रोशनी मिल रही है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने क़यामत का मंजर पेश किया। पेश करने के बाद में फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों, सुनो, क़यामत के दिन 50 अलग अलग मकामात पर अलग अलग सवाल किए जाएंगे। ध्यान से सुनना ये बात आप भी। आपने फरमाया, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क़यामत के दिन अलग अलग 50 मकामात पर 50 मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। फिर फरमाया, पहले मकाम पर ईमान के बारे में पूछा जाएगा। अगर ईमान उसका ठीक ठाक रहा और ईमान अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक रहा तब तो वो कामयाब हो जाएगा और फिर पहले मकाम से दूसरे मकाम पे जाएगा। फिर आपने फरमाया, दूसरे मकाम पर उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो नमाजें पढ़ता होगा तो जवाब दे ले जाएगा और जो जवाब दे ले जाएगा, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अब उसको तीसरे मकाम पर लेकर के जाया जाएगा। अभी तो 50 अलग अलग मकामात पर अलग अलग सवाल होने हैं, अभी तो 2 ही मकाम हुए जहां सवाल जवाब हुआ है, एक ईमान के बारे में, दूसरा नमाज के बारे में। आपने तीसरा मकाम बयान किया, चौथा मकाम ही बयान ना किया, क्योंकि तीसरा मकाम जो था वो वहां जो कैफियत होनी है, आज आप गौर करें। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तीसरे मकाम पर लाया जाएगा, ईमान के बारे में भी कामयाब हो गया, नमाज का भी जवाब दे ले गया है। अब आज बहुत सारे हमारे लोग नमाज के अंदर, बहुत सारे तो ऐसे हैं, ना फर्ज का ख्याल है, ना वाजिबात का ख्याल है, ना नमाज की शर्तों का ख्याल है, जैसा दिल किया वैसे नमाज अदा कर लिया। ये अल्लाह की इबादत है। हदीस पाक में फरमाया गया, जब इंसान मुकम्मल तौर से नमाज अदा करता है, नमाज का हक अदा करता है,
فرشتے اس کی نماز کو لے کر کے جب آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، بارگاہ الہی میں اس نماز کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز کا حق ادا نہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا جب فرشتے اس کی نماز کو لے کر آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، پوچھتے ہیں فرشتے مولا اس کی نماز کو کیا کریں؟ عالم ربانی سے آواز آتی ہے اس نماز کو لے جاؤ اور پڑھنے والے کے منہ پہ مار دو، قیامت تک وہ نماز اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے، لعنت ہو تجھ پر، تو نے میرا حق ادا نہ کیا۔ میرے عزیزو، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جن کی نمازوں میں نہ شرائط کا خیال ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے۔ آج اگر ان نوجوان بچوں سے پوچھیں نماز میں کتنے واجبات ہیں، کوئی شاید بتا دے کہ نماز میں اتنے واجبات ہیں، کوئی بتا دے کہ نماز میں شرائط کتنے ہیں۔ فرائض اور شرائط کی تعداد کم ہے تو بہت سارے حضرات شرائط اور فرائض تو گنا دیتے ہیں، لیکن نماز کے واجبات نہیں گنا پاتے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، جبکہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ آخر کون سی غلطی ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو گیا؟ جب تمہیں اس غلطی کا پتہ نہیں ہے تو بتاؤ اپنی نماز کی حفاظت کیسے کرو گے؟ لہٰذا نماز کے واجبات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ نماز کا سوال ہوگا، جب نماز کے سوال کا بھی جواب دے لے جائے اب تیسرے مقام پر سوال کیا ہو رہا ہے؟ ہم نماز میں واجبات کا خیال نہیں کرتے، سنتوں کا ہمارے کتنے عزیز خیال نہیں کرتے ہیں۔ سنت ہی تو ہے میرے عزیزو، اس سنت کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ سنت ہے۔ نماز میں اگر کسی طرح کا ادب کے حوالے سے، نماز کے احترام کے حوالے سے اگر کوئی کمی بھی ہو جائے تو اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ سنت رسول کو معمولی نہ سمجھے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرے مقام پر نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دوسرے مقام پر نماز کا سوال ہو چکا ہے، اب جب تیسرا مقام آئے گا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اب تیسرے مقام پر اس بندے سے رسول پاک کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ سوال ہوگا، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں تصور کریں، کیا ہمارا عمل سنت رسول کے مطابق ہے؟ آج اپنے گریبان میں ہم جھانکیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا میں بھی بتاتا ہوں، پہلے آپ اپنے آپ کے گریبان میں جھانکیں، کیا یہ تیسرے مقام پر جو قیامت میں سوال ہوگا سنت رسول کے بارے میں، کیا ہم اور آپ جواب دے لے جائیں گے؟ دے لے جائیں گے جواب؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ آج ہمارا طریقہ دیکھیں اور پھر حضور کا طریقہ دیکھیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ غلاموں کا طریقہ آقا سے تو الگ نہیں ہوتا ہے نا، غلاموں کا طریقہ آقا سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ غلام کا طریقہ آقا سے الگ ہو جائے تو وہ اس آقا کا غلام کیا ہوا؟ ہر غلام اپنے آقا کے طریقے کو مانتا ہے۔ اگر ہم انہیں اپنے آقا مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں تو کیا ان کے طریقے پر ہمیں عمل ضروری نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح سے عمل کرتے تھے، کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا سنت رسول کی پیروی کا۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے نکال کر کے پھینک دی کیونکہ مرد کو حرام ہے، پھینکا نا انہوں نے، حضور علیہ السلام پھینک کر کے چلے گئے، صحابہ نے کہا اٹھا لو، کسی کو دے دینا، بھائی عورتوں کو تو جائز ہے، جب مرد استعمال نہیں کر سکتا لیکن رکھ سکتا ہے، وہ استعمال حرام ہے، رکھنا حرام نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اٹھا لو، بیچ دینا، کسی کو دے دینا۔ کہا ہاں اس میں فائدہ تو تھا لیکن حضور نے پھینک دیا ہے، اب فائدہ نہیں ہے۔ حضور نے پھینک دیا ہے، اب فائدہ نہیں ہے، اب فائدہ نہیں اس کے اندر۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ زمانے رسالت مام میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھیں، جب مسجد سے نکلتے ایک ساتھ نکلتے تھے، عورتیں کچھ مردوں کے ساتھ لگ کر کے چلنے لگیں، حضور نے جلال میں ایک مرتبہ فرمایا کیا ہو گیا ہے، مردوں کے ساتھ لگ کے چلتی ہیں؟
साइड से चला करो। अब उन औरतों का हाल ये हुआ, आज हमारी माँ और बहनों को बताते रहो, तुम ही वो थी जिनको जिंदा मरने जो है पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुम ही थी वो। आज शादी ब्याह में आपको पर्दा करते हुए शर्म महसूस होती है कि शादी ब्याह में नकाब पहन करके जाएं। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, तुम्हें तो ये चाहिए था, जिसने हमें जिंदा दफन होने से बचाया है, हमें तो उसके तरीके पे अमल करना है। जिसने हमारे बेटों की जन्नत हमारे कदमों में डाल दी है, हमें उस नबी के तरीके पे अमल करना है। जिनको मनहूस समझा जाता था, ये औरतें थी जिन्हें मनहूस जाना जाता था, इनके शौहरों का इंतकाल हो जाए तो इनकी जिंदगी बिल्कुल बदतर कर दी जाती थी। लेकिन उस नबी ये मोहतरम ने क्या इज्जत अता की है इनको। जिसकी एक बेटी हो, बेटी की खिदमत करे, परवरिश करे, तालीम और तरबियत करे, हुजूर ने फरमाया वो बेटी अपने बाप के लिए जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। मां बन जाए वो बेटी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मां के कदमों में अल्लाह ताला जो है उस बेटे की जन्नत डाल देता है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कितना मकाम अता किया है। उन औरतों का हाल यह हुआ कि हुजूर ने फरमाया कि साइड से चला करो, तो उन औरतों का हाल यह हो गया कि वो दीवार से इतना लग करके चलने लगी कि कभी कभार उनके कपड़े दीवारों से फंस जाया करते थे, दीवारों से फंस जाया करते थे। ये अमल था हजराते सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। आज देखें हमारे कितने नौजवान 2 अंगूठी 3 अंगूठी सोने की अंगूठी, शादी ब्याह में तो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन इसको गुनाह हराम समझा ही नहीं जाता है, हराम ही नहीं समझा जाता है। लोग ये कहते हैं कि हजरत जहां रिश्ता हो रहा है उन्होंने ये अंगूठी पहना दी है। रिश्ते वालों की इतनी फिक्र है, उस महबूब की फिक्र नहीं जिसने तुम्हें जहन्नम से बचाया है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उस महबूब की फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, हमें किसी की फिक्र नहीं करनी है, हमें सबसे पहले अपने महबूब की फिक्र करनी है। हमारे महबूब का तरीका क्या है? जो हमारे महबूब का तरीका हो वही हमारा तरीका हो जाना चाहिए। महबूब के तरीके को अपने अंदर पैदा करें और ये अहद कर लें, आज से हमारा तरीका किसी दुनियादार का नहीं होगा, मदीने के ताजदार का होगा। मदीने के ताजदार का तरीका हमारा तरीका होगा, ताकि दुनिया हमें देखे ना तो किसी और के दर का कुत्ता ना कहे, बल्कि कहे ये तो मदीने के दर का कुत्ता है, ये तो ताजदार मदीना का गुलाम है, ये किसी और का दीवाना नहीं है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तीसरे मकाम पर सुन्नतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो सुन्नतों पे अमल करता होगा तब तो जवाब दे ले जाएगा, लेकिन अगर वो सुन्नतों पे अमल नहीं करता होगा, अब ये इतना जो है हमारे लिए दर्दनाक जुमला है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ होगा। फरमाया अगर वो सुन्नतों पे अमल करता होगा तब तो वो कामयाब हो जाएगा, जवाब दे ले जाएगा। लेकिन अभी तीसरा ही मकाम है और क़यामत में 50 अलग अलग मकामात पर 50 अलग अलग सवालात होंगे। अभी तीसरा मकाम है। फरमाया अगर सुन्नत पे अमल करता होगा जवाब दे ले जाएगा, लेकिन अगर सुन्नत पे अमल ना करता होगा, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उसको मुजरिम बना करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। उसको मुजरिम बना करके अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा इसको मुजरिम बनाओ, मुजरिम बनाकर मेरे महबूब के पास लेकर के जाओ और जाओ मेरे महबूब से कहो ये तुम्हारा वही गुलाम है जो गुलामी का दावा करता था और तुम्हारी सुन्नतों को छोड़ा करता था। मुझे बताओ, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने जब इसको बयान किया, आपने फरमाया मेरे अजीजों सुन्नत रसूल को न छोड़ना अफसोस है उसके लिए जो कयामत में उनकी बारगाह में मुजरिम बना करके पेश किया जाएगा। जिस नबी ने हमें बचाना है कयामत के दिन, मां भी भागेगी, बाप भी भागेगा, कोई एक नेकी हमें देने को तैयार ना होगा। अंबिया किराम के पास लोग जाएंगे, अंबिया किराम भी कहेंगे हमारे अलावा कहीं और जाओ, हमारे अलावा कहीं और जाओ।
کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا. ہمارے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. کیا یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن ان کی بارگاہ میں مجرم بنا کر کے پیش کیے جاؤ؟ ہم تو قیامت کے دن ان کی شفاعت چاہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جائیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ہمارے پاس تو اعمال اس لائق ہے نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. کم سے کم اس محبوب کو تو راضی کرو تاکہ کل قیامت کے دن مجرم بنا کر ان کی بارگاہ میں نہ پیش کیے جائیں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجرم بنا کر کے اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے جسے کل قیامت کے دن مجرم بنا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اس لیے میرے عزیزو، سنت رسول پر عمل کرو، حضور کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم غلاموں کو اتنا یاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، سجدے میں سر رکھ کر کے یاد کیا تو کسے یاد کیا ہے؟ رب حب لی امتی، میرے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے. پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کبھی نہیں بھولے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جب بارش ہوتی تھی اور یہ بادل گرجتے، بجلی کڑکتی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان فرماتی ہیں کہ حضور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے ہوتے. امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب اسی طرح سے آتا تھا، آسمانوں پر سے ان پہ عذاب نازل ہوتا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ڈرتا ہوں کہیں یہ میری امت پہ عذاب تو نہیں آ رہا ہے. تو جب تک یہ حالت رہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں میرے مولا میری امت سمجھتی نہیں ہے، اے میرے مولا اگر یہ میری امت پر عذاب ہے تو پروردگار تو اس عذاب کو دور فرما دے. وہ ہماری اتنی فکر کریں. 70 مرتبہ دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے، استغفر اللہ پڑھتے. نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا. آخر وہ استغفار کس کے لیے پڑھتے تھے؟ ہم گنہگاروں کے لیے پڑھتے تھے. اتنا کریم آقا ملا کسی کو ملا ہے؟ گناہ ہم کریں، بخشش کی دعا وہ فرمائیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کوئی ایک لمحہ بتاؤ، میں سچ کہتا ہوں ہم نے تو اپنے نبی کو اتنا یاد ہی نہیں کیا ہے جتنا انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے. حقیقت میں ہم انہیں اتنا یاد نہ کر سکے جتنا انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے. زندگی کا کوئی لمحہ میرے آقا کا ایسا تھا ہی نہیں جس میں ہم جیسے گنہگاروں کو یاد نہ کیا. بتاؤ کیا ان کا دل ہم جیسے گنہگاروں کی یادوں کے لائق ہے؟ لیکن پھر میرے اعلیٰ حضرت ہمیں یاد آتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. ہم بے ہنر، نہ کوئی ڈھنگ ہے نہ سلیقہ ہے، بے تمیز کوئی تمیز نہیں ہے. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. پھر حال کیا، انہی کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اسی محبوب کے پاس میں آؤ تو کس طرح اپنے دامن رحمت میں چھپاتے ہیں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور جانتے ہیں ان کا دامن رحمت کیا ہے؟ قیامت میں جب وہ تمہیں چھپائیں گے نا، فرشتے ڈھونڈیں گے کہاں گیا مجرم، کہاں گیا مجرم. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، یا رسول اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اب آپ فیصلہ کرو کیا مجرم بن کر کے جانا چاہتے ہو یا ان کے دامن رحمت میں چھپنا چاہتے ہو. اگر چاہتے ہو نا قیامت کے دن وہ تمہیں اپنے دامن رحمت میں چھپائیں،
ان کی سنتوں پر عمل کرو. کل قیامت کے دن جب وہ تمہیں اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں گے نا، فرشتے ڈھونڈتے رہیں گے کہاں گیا مجرم. رسول اللہ اپنے قدموں میں اپنے دامن اطہر میں چادر رحمت میں چھپا کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، جنت میں لے کر کے جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں. زندگی بھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد کیا ہے. زندگی کا آخری لمحہ نزا کی کیفیت ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے نزا کی کیفیت کو میں دیکھ رہی ہوں، سختی دیکھ رہی ہوں، لیکن اس وقت جب حضرت اسرائیل آئے، بتاؤ نزا کے وقت میں انسان تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. حضور نے پوری زندگی یاد کیا، اس وقت بھی نہ بھولا ہمیں، اس وقت بھی حضور نے یاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزا کی کیفیت ہے. حضرت اسرائیل سے پوچھتے ہیں اے اسرائیل، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی تکلیف ہوگی؟ جس وقت انسان اپنے باپ کو بھول جائے، اپنے عزیز بیٹوں کو بھی بھول جائے، جس لمحے میں نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہوتی ہے. اس وقت انسان رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو بھول جاتا ہے. اسی لیے علامہ حسن رضا نے فرمایا قیامت کے دن حضور کا حال کیا ہوگا؟ ما یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. نیکی مانگو گے وہ نیکی نہیں، ماں بھی نیکی نہیں دے گی، ماں بھاگے گی، باپ بھی نیکی نہیں دے گا. اور میرے آقا کا حال کیا ہوگا؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جس طرح دنیا میں ماں تلاش کرتی ہے، بیٹے کو رات دیر ہو جائے، بیٹا ابھی تک نہیں آیا، ماں دروازے پہ نگاہیں جما دیتی ہے، آخر میرا بیٹا کہاں رہ گیا. یہ ماں دنیا میں تو انتظار کر سکتی ہے، لیکن یہ ماں آخرت میں کام نہیں آ سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کا احترام نہیں کرنا ہے، لیکن بتانا ہے شان مصطفیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے میرے عزیزو، لیکن قبر میں کوئی ساتھ نہیں دیتا سوائے مصطفیٰ کریم کے. آخرت میں بھی کوئی کام نہیں آنے والا سوائے مصطفیٰ کریم کے، سوائے مصطفیٰ کریم کے کوئی کام نہیں آنے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا میری امت کو بھی تکلیف کی؟ حضرت علی فرماتے ہم نے حضور کو قبر اطہر میں رکھا، حضور علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، ہل لیتے حضور کے لب مبارک. فرماتے ہم نے کان لگا کر کے سنا تو فرماتے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اب بھی اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ حضور کی یاد نہ کریں تو ہم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، بے حس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جس نبی نے زندگی کے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا، قبر اطہر میں اتارا گیا. امام اہل سنت اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا یہ جو کبھی کبھار کان بجتے ہیں نا، کان جس کو ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، فرمایا یہ کان بجنا کیا ہے؟ آج بھی حضور اپنی قبر اطہر میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ کرم فرما دیتا ہے، وہ آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہیں جس کو ہم کان بجنا کہتے ہیں، جس کو ہم کان بجنا کہتے ہیں. آج بھی وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں. جب کبھی نماز چھوڑا، اذان ہو رہی ہو نا اور مسجد کی طرف جانے کا دل نہ کرے، فوراً سوچنا یہ نماز اللہ کی عبادت تو ہے، لیکن میرے اس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو آج بھی قبر میں ہمیں یاد فرما رہے ہیں. جب کبھی داڑھی چھلانے لگو نا تو داڑھی چھلانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ میں اس کی سنت کو دور کر رہا ہوں جو آج بھی قبر میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. یہ فکر کر لینا. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اتنا آپ نے سوچ لیا کہ آج بھی میرے آقا مجھے یاد کر رہے ہیں. گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی تکلیف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے. تو گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ ہم گناہ کر کے اس محبوب کو تکلیف دے رہے ہیں جو آج بھی ہمیں اپنی قبر اطہر میں یاد فرما رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میں یقین کے ساتھ، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا اگر عشق رسول ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ ہر برائی دور ہو جائے گی، ہر برائی دور ہو جائے گی. محبت رسول ایک ایسی پاکیزہ دولت کا نام ہے، کہتے ہیں نا جہاں خوشبو ہو وہاں بدبو ہو سکتی ہے. عشق رسول خوشبو کا نام ہے، گناہ بدبو کا نام ہے، برائی بدبو کا نام ہے. جہاں عشق رسول کی خوشبو ہو وہاں گناہوں جیسی بدبو کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہو تو عشق رسول پہلے. ہمارے عزیز نوجوان نشہ کرتے ہیں، کیا یہ نشہ ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوان بتائیں
کیا یہ نشہ ہمارا کرنا ہمارے آقا کو پسند آ رہا ہے پسند؟ نہیں پسند آ رہا ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو انہیں پسند آئے یا وہ کام کرنا ہے جو انہیں پسند نہ آئے؟ انہیں پسند آنے والا کام کرنا ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نشہ چھوڑنا ہے، شراب چھوڑنا ہے، اسی طریقے سے جوا جو کاروبار کرتے یہ چھوڑنا ہے، رشوت کی گندگی کو اپنے سے دور کرنا ہے، اور ہمیں ہر طریقہ اپنا وہی کرنا ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہترین حضور کو یاد کرنے کا جانتے ہو طریقہ کیا ہے؟ حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. علماء نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو گے، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت رسول کو پیدا فرماتا ہے، درود شریف کی برکت سے. اور 3 کام تو ایسے ہیں کہ بندہ اگر وہ کرے تو الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اس کی خواہش سے زیادہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے. ایک درود شریف ہے، دوسرا ذکر الہی ہے، اور تیسرا تلاوت قرآن ہے. یہ 3 کام جو ایسے ہیں کہ اگر یہ 3 کام کریں تو الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم درود شریف پڑھتے رہیں، محبت رسول کا اضافہ بھی ہوگا، اور جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا. اس لیے درود شریف پڑھیں. اور جو انسان زیادہ کام کرتا ہے نا، آپ بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں اگر سونے کے بعد میں بہت سارے بچے وہی بولتے رہتے ہیں جو جاگتے میں وہ کچھ رٹ رہے ہوں. کبھی کبھار تو اسکول والا کام بھی بچے خواب میں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جاگتے میں وہی پڑھ رہا تھا، اتنی فکر لگی ہوئی تھی، وہ اتنا رٹا کہ آنکھ بند ہو گئی تو بچہ خواب میں بھی جو ہے ABCD رٹنے لگ جاتا ہے. کبھی کبھار جو رٹ رہا وہ رٹنے لگ جاتا ہے. ہماری بھی آنکھ ایک دن بند ہوگی، ایک دن ہماری بھی آنکھ بند ہوگی. اور حضور کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھو کہ آنکھ بند ہو جائے تب بھی درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. اور قبر میں جب فرشتے آئیں اور فرشتے پوچھیں یہ کیا کہتا تھا نبی کے بارے میں، وہ پوچھنے سے پہلے فیصلہ کریں پوچھنا کیا ہے. جن کے بارے میں پوچھنا تھا درود شریف پڑھ کر کے ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. یہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. لہذا اتنا زیادہ درود شریف پڑھو، اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھو کہ قبر میں بھی لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. لہذا یہ چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی، آپ سب میں سب سے زیادہ گنہگار تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے والا بنائے. ہماری زندگی کے اندر وہی طریقہ ہو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ان کی محبت میں زندہ رہیں، انہی کی محبت میں موت آ جائیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں عشق رسول پیدا فرمائے. حضور کی محبت کا مدینہ ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ بنائے، اور ہمارے ان تمام نوجوانوں کو، خاص طور سے جو ہمارے نوجوان جنہوں نے اس محفل کو منایا اور اس پروگرام کو منانے کے اندر انہوں نے جس قدر بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو. نوجوان ہمارے دنیا کے کاموں میں مست ہیں، لیکن تم اپنے نصیبے پہ قربان جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے محبوب کا ذکر کروایا ہے، تم سے محبوب کا ذکر کروایا. ہمیشہ اسی طرح سے کرتے رہو، حضور کے ذکر کی محفلیں قائم کرتے رہو. تمہارے ان محفلوں کی وجہ سے اگر کوئی عاشق رسول بن گیا، اللہ اس کے عشق رسول کا ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا.
لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوان بچوں کو بھی کامیاب رکھے، اہل سنت و جماعت مذہب حق مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اسی سچے مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔